السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل، ویلکم ٹو اندر وی لوگ. آئی ہوپ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے. ہم لوگ بھی الحمد للہ بالکل ٹھیک ہیں. آج میں آپ کے ساتھ بہت امپورٹنٹ ٹاپک شیئر کرنے والی ہوں، اور آج کا ٹاپک جو ہے وہ بہت سی لیڈیز کو ہو سکتا ہے وہ ان کی زندگی بدل دے، اور ان کو جو وہ فیصلہ کرنے لگی ہیں اس میں ان کو ہیلپ آؤٹ کرے. تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ سب سے پہلے تو میں یہ آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں گی کہ ٹاکسک مرد کس طرح کا ہوتا ہے، کون سے ریڈ فلیگز ہیں ایسے کہ جس سے آپ کو پتہ چل سکے کہ جو ہمارا ہسبینڈ ہے وہ ٹاکسک ہے یا نہیں ہے، اس کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے یا نہیں ہے. اور اینڈ پہ میں اس کو کنکلیوڈ کروں گی، اور اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون سی ایسی ریزنز ہو سکتی ہیں یا کون سی ایسی باتیں ہیں جو آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ میری زندگی پاسبل نہیں ہے تو آپ ڈائیورس لے لیں. اور کون کون سی باتیں آپ نے سوچنی ہے ڈائیورس لینے سے پہلے. تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ڈسکشن. سب سے پہلے ایک آئیڈیل جو مرد ہوتا ہے نا، وہ اس کی جو دو کوالٹیز ہیں جو کہ ہماری زندگی پہ بہت زیادہ اثر کرتی ہیں، وہ یہ ہیں کہ ایک تو وہ مرد لویل ہو، ہمارے علاوہ وہ کسی کو دیکھنا پسند نہ کرے یا کسی اور میں انوالو نہ ہو. اس کے علاوہ رسپانسبل ہو. دیکھیں، ایک مرد کی پرائیورٹی یہی ہے، ایک مرد کی جو پرائیور رسپانسبلٹی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بیسٹ پرووائڈ کرے اور پروٹیکٹ کرے. یہ اس کی رسپانسبلٹیز میں آتا ہے. اس کو آگے میں فردر ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اس سے پہلے میں تھوڑی سی بات کر لیتی ہوں کہ ایک لویل مرد کس طرح کا ہونا چاہیے. تو دیکھیں، سب سے پہلے اگر تو آپ کی شادی ہو رہی ہے اور فیملی میں ہو رہی ہے یا آؤٹ آف فیملی بھی ہو رہی ہے، تو جیسے منگنی کا پیریڈ ہوتا ہے، یہ بڑا اچھا پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ اس میں کسی کو جج کر سکتے ہیں. ایون نکاح بھی ہوا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کسی کو جج کرنے کے لیے کچھ لائک میٹنگس، کوئی گیدرنگز وغیرہ کافی ہوتی ہیں. تو اگر آپ کا نکاح ہوا ہے یا آپ کی انگیجمنٹ ہوئی ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہ بات نوٹ کرنی ہے کہ آپ کا جو ہسبینڈ ٹو بی ہے وہ اس کا عورتوں کے ساتھ، اس کا لیڈیز کے ساتھ یا لڑکیوں کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر ہے. ایون آپ کی شادی ہو بھی گئی ہے تو بھی، ابھی آپ کی جیسے نئی شادی ہے، آپ کہیں آتے جاتے ہیں فرینڈس کے گھر، فیملی کے گھر، تو آپ نے یہ چیز ضرور نوٹ کرنی ہے کہ ہمارے جو ہسبینڈ ہیں وہ لیڈیز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کتنے کیئرفل ہیں. اگر تو آپ کے ہسبینڈ یا آپ کا ٹو بی ہسبینڈ بہت کیئرفل ہیں اور وہ ہر کسی کو بہن، بیٹی، آپ ہی کہہ کر بلاتے ہیں، تو دیٹ مینس کہ یہ بالکل بھی ریڈ فلیگ نہیں ہے، یہ گرین فلیگ ہے. ایک اچھا مرد جو ہوتا ہے نا، وہ اپنی بیوی کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی عورتیں ہوتی ہیں ان کو بہن، بیٹی، آپی، باجی کہہ کر ہی پکارتا ہے اور ان کو سمجھتا بھی ہے. تو آپ نے اس چیز کو کنسیڈر کرنا چاہیے. جیسے ایک اچھی عورت اپنے خاوند کے علاوہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کو اپنا انکل، بھائی، بیٹا سمجھے گی، تو اسی طرح ایک اچھے مرد کی بھی یہ نشانی ہوتی ہے. یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے. ان کیس آپ نے شادی سے پہلے یہ چیز آبزرو کر لی کہ آپ کا ہسبینڈ ٹو بی جو ہے یا منگیتر ہے وہ لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے اوور فرینک ہو رہا ہے یا بہت ہنس کے بات کر رہا ہے، ہنس کے مینز بہت زیادہ ہی کوئی بے تکلفی سے بات کر رہا ہے، تو آپ نے اس چیز پہ ضرور ایکشن لینا ہے. اور ایکشن کبھی بھی آپ اگر فیوریس ہو کے لیں گے تو ہمیشہ بات خراب ہوگی. آپ نے جب بھی ایکشن لینا ہے تو پیار سے اگلے بندے کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. دیکھیں، ہم اپنی غصے سے نا اپنے تعلقات بہت زیادہ خراب کر لیتے ہیں. جہاں پر نہیں بھی غصے کی ضرورت ہوتی وہاں پر بھی ہم سم ٹائمز غصہ کر لیتے ہیں، جس سے معاملات جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہوتے ہیں. تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے جب بھی بات کرنی ہے اچھے لہجے میں، اچھے طریقے سے کرنی ہے. اور آپ کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ دیکھیں، جیسے میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کے علاوہ اس دنیا میں ہر کوئی میرا بھائی ہے، بیٹا ہے، میرے انکل ہیں. اسی طرح میں یہ آپ سے بھی ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ آپ بھی ایسا ہی سوچیں. اور میرا خیال ہے کہ وہی مرد اچھا ہوتا ہے جو یہ سوچتا ہے. تو اگر میں آپ کے ساتھ لویل ہوں تو میں بھی یہ کلیم کرتی ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ لویل ہوں. اور مجھے یہ بات بہت اچھی لگے گی اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میری خوشی کا خیال رکھیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ بہت ارلی سٹیج پر ہی اپنے ہسبینڈ یا اپنے فیونسی کو یہ سمجھا دیں گے بات، تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ایک الرٹ جاری ہو جائے گا کہ بھئی میری وائف نے یا میری منگیتر نے یہ چیز نوٹ کی ہے، ان کو اچھی نہیں لگی. اور اگر وہ آپ سے سچ میں محبت کرتے ہوں گے تو وہ فوری طور پر خود کو چینج کر لیں گے.
تو بات آپ نے ہمیشہ اچھے طریقے سے ڈسکس کر کے ہی ختم کرنی ہے، اور آپ نے کوئی ایگزامپل دے دینی ہے. ایگزامپل میں آپ خود کو بھی کوٹ کر سکتے ہیں کہ جیسے میں سب کو بھائی، انکل یا تایا، چاچا یا کچھ بھی کہہ کے بلاتی ہوں. اپنے چھوٹے سے جو لڑکے ہیں مجھ سے چھوٹی ہے، جیسے میں ہوں، بہت جو ابھی ان میرڈ لڑکیاں ہیں وہ تو کسی کو بیٹا نہیں کہتی، لیکن جیسے میں ہوں، مجھ سے ایون کوئی 5 6 سال 10 سال چھوٹا اگر کوئی لڑکا ہے، ایون 5 سال بھی کوئی چھوٹا ہے، تو میں سم ٹائم مارکیٹ جاتی ہوں تو میں اس کو بیٹا کہہ دیتی ہوں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح تھوڑے جو میری ایج کے ہیں میں ان کو بھائی کہہ دیتی ہوں. تھوڑے بڑے ہیں تو ان کو بھی سم ٹائمز میں بھائی کہہ دیتی ہوں. انکل شنکل میں بہت کم کہتی ہوں، جو بیچارہ بہت ہی کوئی بزرگ ہو اس کو میں کہتی ہوں. تو اس طرح دیکھیں میرے ہسبینڈ کو کتنی سیکیورٹی ہے کہ میں ڈسکشن شروع ہونے سے پہلے ہی اگلے بندے کو یہ میسج دے دیتی ہوں کہ بھئی آپ کو میں بھائی سمجھ رہی ہوں، آپ کو میں انکل سمجھ رہی ہوں، یا آپ کو میں بیٹا سمجھ رہی ہوں. ایک بات. دوسری یہ بات ہے کہ کبھی بھی آپ خود بھی لائف میں پریکٹس کریں. کبھی بھی آپ کہیں شاپ پہ جاتے ہیں، آپ یہ چھوٹی لڑکیاں بھی کسی شاپ پہ جاتی ہیں، کبھی کسی کو یہ نہ کہیں ایکسکیوز می، بات سنیں یا اس طرح. آپ اگلے بندے کو، کوئی آپ کا وہاں پہ بیٹھا کوئی بھی آپ کا کچھ نہیں لگتا، آپ نے اس کو بھائی کہنا ہے، انکل کہنا ہے، اسی طرح آپ نے کہنا ہے. کبھی بھی شک کی کھڑکی اوپن نہیں رکھنی ہے آپ نے، چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے. تو اگلے کو بھی پتہ چل جاتا ہے، احساس ہو جاتا ہے کہ بھئی اس نے مجھے بھائی کہہ دیا، اب میں اس کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا. تو اس چیز کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے. اس کے بعد جو ایک مرد ہے اس کی رسپانسبلٹی، ایک مرد اپنی رسپانسبلٹی سے ہی پہچانا جاتا ہے. جتنا کوئی بھی انسان، حضرت علی کا بھی یہ قول ہے کہ ایک انسان کی اچھائی کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ جتنا رسپانسبل ہوگا، جتنا کوئی ذمہ دار ہوگا نا، وہ اتنا ہی اچھا انسان ہوگا. تو آپ کتنے ذمہ دار ہیں، یہاں سے آپ کے پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں کہ نہیں ہیں. تو اگر آپ کے ہسبینڈ اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کرتے ہیں تو وہ ایک گرین فلیگ ہیں، وہ ریڈ فلیگ نہیں ہے. اچھا، رسپانسبلٹیز میں اب کیا آتا ہے؟ تو ایک جو ہاؤس ہولڈ کا کوئی بھی سربراہ ہے یا آپ کا خاوند ہے، اس کی بیسک جو ہے نا رسپانسبلٹی، اس میں آ جاتی ہے ارننگ. اس کے بعد گھر کی جتنی ریپیئرز ہیں وہ، اور فیس کرنا لوگوں کو. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ارننگ کی. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو بڑی اچھی ارننگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بیویاں بھی ان سے خوش ہوتی ہیں، وہ گھر کے سارے اخراجات بھی پورے کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات بھی پوری کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، جب ہم شادی کرتے ہیں نا تو ہمیں اگلے کی سیلری کا یا کسی بھی انسان کے پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کتنی رینج ہے، اس کی کیا آمدنی ہے اور کیا ان کا لائف سٹائل ہے. ہم ایسے ہی لوگوں میں شادی کرتے ہیں. تو کوشش کریں آپ سوچ سمجھ کے پہلے سے شادی کریں. اس کے بعد جب آپ کی شادی ہو گئی تو سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے لوگ دکھاتے کچھ ہیں، یا تھوڑا بہت پریٹینڈ تو کوئی بھی اچھا انسان بھی کر لیتا ہے. لیکن آپ جب کسی کے گھر چلے جاتے ہیں نا تو آف کورس یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کے ہاؤس ہولڈ کا کوئی خرچہ ہوتا ہے، کوئی ایکسپینسز ہوتے ہیں، اور اس کو پورا کرنے کے لیے اس نے جو بھی کمایا ہے سب سے پہلے وہ اپنے ایکسپینسز پورے کرے گا، یوٹیلیٹیز اور یہ سب کچھ. اس کے بعد آپ کو کچھ سرپلس اماؤنٹ دے گا کہ یہ آپ کی جیب خرچی ہے یا اس طرح. ٹھیک ہے. شروع کے دنوں میں آپ کی بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ تب اتنی ذمہ داریاں ہم لیڈیز پہ بھی نہیں ہوتی. جیسے جیسے بچے آ جاتے ہیں، فیملی بڑی ہو جاتی ہے، تو ہسبینڈ اپنی وائف کو تھوڑا ایکسٹرا پے کرنا شروع کر دیتے ہیں ضرورت کے حساب سے. جو بھی کوئی بیوی ہے اس نے اسی لمٹ میں خرچ کرنا ہوتا ہے، اور اسی لمٹ میں اس نے اپنی جو ہیں جسے کہتے ہیں کہ خواہشات وہ پوری کرنی ہوتی ہیں. سب کا یہی جسے کہتے ہیں پیٹرن ہوتا ہے. تو اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کا خرچہ اس طرح پورا کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے. آپ لوگ سیونگز کر کے، آپس میں ڈسکشن کر کے اپنے جو ہیں معاملات کو اچھے طریقے سے پورا کر سکتے ہیں. اپنی زندگی میں آپ ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں. یہ تو ایک آئیڈیل سینیریو ہو گیا کہ جو بندیاں اپنے ہسبینڈ سے خوش ہوتی ہیں وہ ان کی یہی ہیبٹس ہوتی ہیں. اس کے بعد دیکھیں، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں محنت پوری کرتے ہیں، کام پہ جا رہے ہیں، لیکن کچھ کرائسس چل رہے ہیں، یا کاروبار کی سچویشن خراب ہو گئی، یا مارکیٹ ہی ڈاؤن ہوگی جو وہ کام کر رہے ہیں. تو اس سچویشن میں آپ یہ دیکھیں کہ ہسبینڈ ڈیلی کام پہ جا رہے ہیں، اپنا ٹائم وہاں پہ دے رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں. اس کی سچویشن میں اگر کوئی تنگی آ گئی تو وہاں پر آپ کو اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرنا چاہیے.
ہاں اگر ہسبینڈ گھر میں بیٹھا ہے، فارغ ہے اور وہ کام پہ نہیں جا رہا اور گھر میں پیسے بھی نہیں آ رہے، تو اس سچویشن میں آپ کو غصہ آ سکتا ہے. لیکن اگر ہسبینڈ اپنا ٹائم پہ جا رہا ہے، آ رہا ہے، کوشش پوری کر رہا ہے، لیکن کسی وجہ سے کام کے حالات ڈاؤن جا رہے ہیں، تو اس میں آپ کو اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ سمجھوتا کرنا چاہیے اور آپس میں تعلقات اچھے رکھنے چاہیے. کیونکہ جب آپ کا ہسبینڈ فائنینشلی بیچارہ جسے کہتے ہیں کہ اسٹریس میں ہے، آپ ان کو اور مزید پریشان کریں گے گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا. تو کوشش یہ کریں کہ آپ اس کو سپورٹ کریں. اب سچویشن آ جاتی ہے، یہ والی جو سچویشن ہے میں نے ابھی ڈسکس کی، یہ بھی بہت سے لوگوں پہ، ہم پہ بھی بہت دفعہ ایسی سچویشن آئی ہے. تو اس سے پھر کوپ کرنا پڑتا ہے، کاروبار ہے یا جاب ہے، اوپر نیچے کچھ ہو جاتا ہے. لیکن جو بندے کمانے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوتے اور رادر اگر وائف کے پاس کچھ سیونگز ہیں اسی کو خرچ کرتے جا رہے ہیں، یا اس کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر والوں سے کچھ لے کے آؤ، کسی سے کوئی فیور لے کے آؤ، تو وہ ریئل میں ایک ریڈ فلیگ ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. لیکن جو اوپر میں نے 2 کنڈیشن بتائی وہ ہمیشہ نہیں رہتی، اور ایک انسان کی ٹینڈنسی دیکھتے ہیں. اگر تو کسی بھی انسان کا رجحان ہے ٹھیک ہونے میں، خود کو امپروو کرنے میں، یا وہ ایٹ لیسٹ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے میں اپنا بیسٹ نہیں دے پا رہا، یا میں اچھا نہیں کر رہا، یا میں شرمندہ ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک اچھا انسان ہے. لیکن ایک انسان اگر آپ کو بیسٹ پرووائڈ بھی نہیں کر رہا اور وہ اوپر سے آپ پہ غصہ بھی کر رہا ہے، آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑے بھی کر رہا ہے، یا پھر وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہونے والا، اس نے تو گھر ہی بیٹھے رہنا ہے، کام نہیں کرنا، رادر وہ یہ کہتا ہے کہ بیوی کے پاس جو پیسے ہیں، یا بیوی کما کے لے کے آئے، یا بیوی کمائے اور مجھے لا کر دے، تو وہ 100% ایک ریڈ فلیگ ہے. دیکھیں میاں بیوی جو ہے نا، وہ ایک گاڑی کے 2 پہیے کی طرح ہوتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر ہسبینڈ کام کر رہا ہے، اس سے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، تو وائف اس کے ساتھ مل کر کام کر لے اور دونوں ہنسی خوشی مل کر اپنے کام بھی کریں، اپنے گھر کی بھی ذمہ داریاں نبھا لیں، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن ایک ہسبینڈ جو ہے جس کی پرائم رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ گھر والوں کو پرووائڈ کرے، ان کے لیے ارن کرے، جو کہ وہ نہیں کر رہا، اور وائف کو وہ فورس کر رہا ہے، تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے. تو اس کے بعد آ جاتے ہیں ریپیئرز. کچھ عورتیں ہوتی ہیں جن کو یہ بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ جو ہے نا گھر کی چیزوں کی ریپیئر نہیں کروا رہے. جیسے کوئی بھی گھر کی مینٹیننس ہے، گھر کی کوئی ٹوٹ پوٹ ہے، جو بھی ہے، وہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے، عورت کی نہیں. فرسٹ آف آل آپ نے کبھی بھی یہ ذمہ داری اپنے ہاتھ میں نہیں لینی. آپ جیسے یہ ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لے لیں گی تو مرد بھی جو ہے نا وہ لاپرواہ ہو جائیں گے. تو آپ نے سب سے پہلے چیزیں ٹوٹی ہیں، پھوٹی ہیں، جو بھی ہے، آپ کا گزارا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، آپ نے کبھی یہ نہیں کرنا کہ میں اس کو ٹھیک کرواؤں. وہ رسپانسبلٹی آپ کے خاوند کی ہے. آج نہیں تو کل آپ نے ان کو ریمائنڈ کروانا ہے، اور جب بھی ریمائنڈ کروانا ہے اچھے طریقے سے کروانا ہے. تانوں سے اور انسلٹ کرنے سے آپ کے معاملات اچھے نہیں ہوتے، خراب ہوتے ہیں، اور مرد وہ کام نہیں کرتے. تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ ان کو پیار سے ہی کہیں یا ان کو نوٹس کروا دیں. اور اگر وہ نہیں ٹھیک کروا رہے تو اسی طرح گزارا کریں. جب ان کو خود کو پرابلم ہوگی نا تو وہ ٹھیک کروائیں گے. جیسے کچھ بھی گھر میں کوئی دروازہ ٹوٹا ہے، کوئی کھڑکی ٹوٹی ہے، ظاہری بات ہے آپ کو جہاں پہ تکلیف ہو رہی ہے ان کو بھی تو ہوتی ہوگی نا، تو وہ کبھی نہ کبھی اس کو ٹھیک کروائیں گے. جب ہم رسپانسبلٹی عورتیں خود لے لیتی ہے نا کہ میں نے یہ کام کروانا ہے یا میں خود ہی چلے کروا لیتی ہوں، تو وہاں پہ آ کے معاملات خراب ہوتے ہیں اور مرد اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے. تو آپ گزارا کریں کسی بھی طرح سے. اگر آپ کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے بالکل ہی روٹین کا ہی گزارا نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی اپنے ہاتھ میں نہ لیں. یہ ایک مرد کی ہی ذمہ داری ہے، اسے ہی کرنے دیں. اور دا تھرڈ تھنگ از کہ فیس لوگوں کو آپ کے ہسبینڈ نے کرنا ہے. دیکھیں یہ آپ کے ہسبینڈ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کو سیکیور کرنا. آپ پہ کوئی بات کر رہا ہے آپ کے خلاف، آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے، آپ کہیں بھی کچھ بھی ڈیل کرنا ہے، کوئی کسی کی ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو آ کے کہے. آپ کے ہسبینڈ کو یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ جس نے بھی کوئی بات کرنی ہے آپ کے، چاہے رویے کی، اچھے کی، برے کی، وہ ان سے کریں. آپ کو کوئی بھی مرد اگر آپ کو آگے کر دیتا ہے نا کسی پریشانی کے معاملے میں کہ تم جانو، یہ لوگ جانیں اور آپس میں ہی سلجھا لو یا ایسے، یہ اچھی بات نہیں ہے. ایک اچھے مرد کو یہ اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی وائف کو، اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرے دوسروں سے. وہ چاہے گھر والے ہوں ان کے، یا پھر وہ کوئی ملنے ملانے والے لوگ ہوں، یا پھر وہ کوئی محلے دار ہوں، یا کوئی بھی لوگ ہوں.
اگر آپ کے ہسبینڈ یہ چیزیں نہیں کرتے تو دیٹ مینس کہ وہ ایک آئیڈیل پرسن نہیں ہے. آئیڈیل بھی کیا, مطلب بلو ایوریج ہیں وہ, پھر ایوریج بھی نہیں ہے. تو آپ کو اچھا اب اس معاملے کو کیسے ڈیل کرنا ہے, آپ نے اس معاملے میں بھی ان سے کمیونیکیٹ کرنا ہے. ان کو ہمیشہ سب سے پہلے, اگر آپ کے خاوند میں کچھ اچھی باتیں ہیں تو آپ ان کو ضرور اپریشیٹ کریں. آپ ان کو وقتاً فوقتاً ضرور بتائیں, ان کا تھینک کریں کہ اگر وہ آپ پہ خرچ کرتے ہوئے نہیں سوچتے, وہ آپ کے ساتھ پیار کرتے ہیں, بچوں کے ساتھ ان کا بیہیویئر بہت اچھا اور کائنڈ ہے, تو آپ ان کو ضرور جسے کہتے ہیں کہ اپریشیٹ کریں, تاکہ ان کو احساس ہو کہ بھئی میری اچھائیاں گنی جاتی ہیں. اور اگر ان میں کوئی مسئلہ ہے, کوئی کچھ کسی بھی طرح کی کوئی بری عادت ہے, یا پھر آپ کو ان کی کسی چیز سے پریشانی ہے, تو کوشش کریں کہ ان کو ایڈوائز کریں کہ پلیز آپ اپنی یہ عادت چینج کر لیں. میں نے بھی آپ کے لیے بہت سی عادتیں چینج کی ہیں, یا میں کر رہی ہوں, میں اپنے پہ کام کر رہی ہوں, تو آپ یہ چیزیں اس طرح لائف نہیں گزاری جا سکتی, تو آپ خود کو چینج کریں. تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی اچھا مرد ہوگا تو وہ چینج کر لے گا, اور کوئی نہ چینج کرے, جس کو فرق ہی نہ پڑے, تو پھر جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ سچویشن الارمنگ ہو سکتی ہے. اس کے بعد کچھ ایسی لیڈیز ہوتی ہیں جن کو پرابلم ہوتی ہے اپنے ہسبینڈ کی پرسنالٹی سے, ان کے اٹھنے بیٹھنے سے, کھانے پینے کے انداز سے, ان کے پہننے اوڑھنے سے کے انداز سے. ہو سکتا ہے تو اس سچویشن میں آپ ان کو موٹیویٹ ہی کر سکتی ہیں, آپ ان کو ان کی تعریف ہی کر سکتے ہیں کہ آپ اس طرح زیادہ اچھے لگتے ہیں, آپ کا یہ بیہیویئر ہونا چاہیے. کیونکہ واقعی کچھ لوگوں میں جینونلی یہ پرابلمز ہوتی ہیں. لیکن دیکھیں, کسی میں کوئی ایسی چیز یا عادت ہے نا جس سے آپ کو یا آپ کے بچوں کو نقصان نہیں ہو رہا, تو وہ ایکسیپٹیبل ہے. ہاں, کسی کی کوئی ایسی عادت جس سے ڈائریکٹلی آپ کو یا آپ کے بچوں کو نقصان ہو رہا ہے, آپ کی امیج کو نقصان ہو رہا ہے, یا کچھ بھی, تو وہ بات کرنے والی ہے. تو کچھ چیزیں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے, کچھ عورتوں کی بھی عادت ہوتی ہے کہ بلا وجہ ہی ایسے نہ بیٹھیں, ویسے نہ کریں, یہ نہ کریں. جو چیزیں آپ ایکسیپٹ کر سکتی ہیں اور ایکسیپٹیبل ہیں, ان پہ بات نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ جب آپ کسی کو بلا وجہ کی باتوں پہ پوک کرتے ہیں یا تنگ کرتے ہیں نا, تو وہ آپ کسی اچھی بات پہ بھی اس کو روکیں گے نا, تو وہ یہی آگے سے کہتا ہے کہ اس کی تو عادت ہی یہی ہے. تو اس چیز سے آپ لوگوں کو بچنا چاہیے. اس کے بعد کچھ ایسی لیڈیز بھی ہوتی ہیں, یا کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ عورتوں کو گلا ہوتا ہے کہ ہمارے جو خاوند ہیں وہ ہمارے لیے سٹینڈ نہیں لے رہے. تو اس سچویشن میں یہ کروں گی, سٹینڈ لینے کی بھی دو کنڈیشن ہوتی ہیں. ایک کہ کوئی انسان کبھی بھی کسی بھی حالت میں سٹینڈ ہی نہیں لے رہا, ٹھیک ہے, وہ اچھے میں بھی نہیں لے رہا, وہ برے میں بھی نہیں لے رہا, ایک وہ. اور ایک پرسن ہے جو کبھی کبھی آپ کے بارے میں سٹینڈ لیتا ہے. تو دیکھیں, اگر کوئی ایسا بندہ ہے نا جو کبھی کبھی آپ کے لیے سٹینڈ لیتا ہے, دیٹ مینس اس کو اچھائی برائی سب نظر آتی ہے. پھر آپ کو خود پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں آپ اس معاملے میں غلط تو نہیں ہیں. کیونکہ اگر آپ پچھلی دفعہ اس نے آپ کے لیے سٹینڈ لیا تھا, اس دفعہ نہیں لیا, تو دیٹ مینس اس میں ہو سکتا ہے اس کو لگے کہ آپ کی غلطی ہے. اور دوسری کنڈیشن جس میں یہ ہے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی معاملے میں کسی کے لیے بھی سٹینڈ نہیں لے رہا, وہ بزدل ہے اور وہ کسی بھی معاملے میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا, اپنے آپ کو بچا کے آپ کو آگے کر دینا چاہتا ہے, تو دیٹ از اے ریڈ فلیگ. اور اب آ جاتے ہیں کہ چلیں, ریڈ فلیگس تو آپ نے کافی زیادہ اکٹھے کر لیے, میرے خاوند میں یہ برائی ہے, وہ برائی ہے, یہ ایسے ہے, یہ ویسے ہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ تو دیکھیں, سب سے پہلے بات کرنے سے چیزیں حل ہو سکتی ہیں. انیشلی جہاں سے برائی شروع ہوتی ہے نا, وہیں پہ اگر ہم لوگ اس کو کہنا شروع کر دیں, تو ہو سکتا ہے کہ اگلا جو ہے لائف پارٹنر وہ اس کو سن لے, سمجھ لے, یا اس پہ کام کر لے. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کا گزارا بالکل بھی کسی ایسے شخص کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ ہم جب تک کسی کو کسی اپنی جگہ پہ رکھ کے نہیں سوچ سکتے, تو ہم نہیں سوچ سکتے کہ کوئی کتنے کرب میں ہے, کوئی کتنی پریشانی میں ہے. تو یہاں پر میں اس کے لیے یہی کہوں گی کہ اگر آپ نے کسی سے ڈائیورس لینی ہے تو اس کا آبجیکٹیو کیا ہونا چاہیے. سب سے پہلے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس کا آبجیکٹیو ہے جی میں نے اپنے بچوں کو سیکیور کرنا ہے اور میں نے خود کو سیکیور کرنا ہے. کہ ایسا انسان ہے, ایسا خاوند ہے جو بہت مار پیٹ کرتا ہے, آپ کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے, آپ کو پریشان کرتا ہے, تو ایسے مرد کے ساتھ نہیں رہا جا سکتا. ایک بات. دوسری یہ بات, کوئی ایسا بندہ ہے جو فائنینشلی آپ کو ہارم کر رہا ہے, آپ کی ضرورتیں بھی نہیں پوری کر رہا, آپ کی خواہشات تو وہ دور کی بات, آپ کی ضرورتیں پوری نہیں کر رہا, بلکہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کمائیں, کھائیں, بچے بھی آپ ہی سنبھالیں, تو میں تو گھر پہ بیٹھ پہ بیٹھا رہوں گا. تو یہ بہت بری بات ہے.
سو کوئی بھی ایسا انسان جس سے آپ فیل کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں ہارم کر سکتا ہے یا کرتا ہے، جیسے مار پیٹ کی کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بچوں کے بینیفٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بچے جئیں مریں، ان کو کیا سچویشن چل رہی ہے، یا ان کے خرچے پورے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، یا پھر کوئی بھی انسان اگر فائنینشلی آپ کے لیے ہارمفل بن رہا ہے، آپ کی کوئی بھی ضروریات، بنیادی ضروریات پوری نہیں کر رہا، رادر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے فائنینشلی، تو ایسے انسان کے ساتھ واقعی رہنا بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ لیکن ان کیس کوئی ایسا انسان ہے جو کہ آپ کے خرچے بیسک پورے کر رہا ہے، آپ کے بچوں کے ساتھ اس کا انڈرسٹینڈنگ ہے، پیار ہے، یا بچوں کے ساتھ ویسے وہ شفقت سے پیش آتا ہے، تو میرا خیال ہے آپ آپس کے جتنے بھی گرجز ہیں، کوئی بھی معاملات ہیں، ان کو اگنور کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، جتنی بھی میری بہنیں ہیں، اگر وہ سوچتی ہیں کہ ہمیں اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہنا، تو دیکھیں خاوند کے بغیر زندگی گزارنا بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ اگر تو آپ کی شادی نہیں ہوئی، آپ کی شادی کو بہت کم ٹائم ہوا، آپ کے بچے نہیں ہیں، تو پھر تو آپ اس طرح کے انسان سے چھٹکارا حاصل بہت جلدی کر لیتے ہیں، آپ کو ارلی سٹیج پہ پتہ چل گیا کہ بھی اس کے ساتھ میری زندگی نہیں بن سکتی۔ لیکن ان کیس اگر آپ کے بچے ہیں تو پھر زندگی بہت مشکل ہے، کیونکہ دیکھیں بچے اگر ددیال میں ہوں، ان کے سر پہ ماں نہ ہو، تو یہ بھی بچوں کے لیے ہارمفل ہو سکتا ہے، بچوں کا اس میں بہت نقصان ہے۔ اور بچے اگر ننیال میں ہیں، ماں ان کے سر پہ نہیں ہے، باپ ان کا سر پہ نہیں ہے، اور اگر بچے آپ ری میری کر لیتی ہیں، اپنے ساتھ بچے لے جاتی ہیں کسی بھی سچویشن کی وجہ سے، تو کبھی بھی وہاں پر رہنے والے لوگ آپ کے نئے شوہر آپ کے بچوں کو کبھی بھی اپنا نہیں مانیں گے۔ لوگ بہت کہتے ہیں جب بھی ری میری کرنا ہو، جی ہم تو آپ کے بچے رکھ لیں گے، ہم باپ بن کے دکھائیں گے، لیکن یقین کریں کوئی باپ نہیں بن سکتا۔ اصلی باپ اصلی ہوتا ہے، اصلی ماں اصلی ہوتی ہے، نہ تو کوئی اصلی ماں کی جگہ لے سکتا ہے، نہ ہی کوئی اصلی باپ کی جگہ لے سکتا ہے۔ تو جب آپ کے بچے ہو گئے ہیں نا، تو میرا یہ سوچنا ہے کہ دیکھیں بچوں کا بیسٹ بینیفٹ دیکھنا چاہیے، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ بچوں کا بیسٹ بینیفٹ ہے وہاں پر آپ کو رہنا چاہیے۔ اس کی بہت سی صورتحال ہیں کہ ہم کس طرح پھر اس سچویشن سے کوپ کریں، لیکن بچے جو ہیں نا ان کا بیسٹ بینیفٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ دونوں کے ساتھ رہیں۔ تو اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ ڈائیورس لے لیں گے اور بچے ددیال میں پل جائیں گے یا ننیال میں پل جائیں گے یا میں ساتھ لے جاؤں گی، تو آپ اس چیز کو ری تھنک ایک دفعہ کر لیں، کیونکہ بچوں کی سچویشن بہتر یہی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہیں۔ سو دس از اٹ، تھینک یو سو مچ۔